یہ ہے جہاں نیوز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں وقار زیدی اور آپ دیکھ رہے ہیں جہاں نیوز۔ ملک میں جاری مہنگائی کے باعث یہاں بسنے والا ہر دوسرا شخص فوری طور پہ روزگار کے حصول کے لیے بیرون ملک منتقل ہونے کو ترجیح دے رہے ہیں۔ اس کے لیے بعض لوگ تھرو پراپر چینل جاتے ہیں، جبکہ بعض لوگ شارٹ کٹ کو اختیار کرتے ہیں، جس میں مالی نقصان کے ساتھ ساتھ عموماً جانی نقصان بھی ہو رہا ہے۔ آج ہم اسی سلسلے میں قانونی طور پر بیرون ملک روزگار کے لیے منتقل ہونے کے لیے خواہش مندوں کے حوالے سے ان مسائل سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں ہنزی انٹرنیشنل اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹرز کے مینیجنگ ڈائریکٹر ہدایت خان صاحب کے پاس، اور یہ ہمارے پاس موجود ہیں۔ ہم ان سے رہنمائی حاصل کریں گے تاکہ اس ملک میں بسنے والے لوگ ہمارے اس پروگرام کے ذریعے آگاہی حاصل کریں اور وہ باقاعدہ قانونی طور پہ ہی منتقلی کو، بیرون ملک منتقلی کو ترجیح دیں۔ السلام علیکم ہدایت خان صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سب سے پہلے تو ہم آپ کا تعارف چاہیں گے، اور ہم چاہیں گے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کب سے اس کاروبار سے منسلک ہیں؟ جی، سب سے پہلے میں آپ لوگوں کا، جہان نیوز والوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ ہمارے پاس آئے، اور ہمارے جتنے بھی لوگ، جیسے آپ نے فرمایا کہ غیر قانونی طور پر جاتے ہیں، ان کو آگاہی ہو سکے کہ قانونی طور پر لوگ کیسے اس ملک سے دوسرے ممالک کے اندر پراپر طریقے سے روزگار حاصل کر سکتے ہیں۔ تو میں اپنا تعارف کراتا جاؤں۔ ہدایت خان میرا نام ہے، ہنزی انٹرنیشنل اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹر ہمارا لائسنس ہے، لائسنس نمبر 4630، یہ ہمارا لائسنس نمبر ہے، اور آفس نمبر 9، سیکنڈ فلور، عمر فاروق پلازا، چاندنی چوک، مری روڈ، راولپنڈی ہمارا آفس ہے۔ میں اس شعبے سے تقریباً 1997 سے وابستہ ہوں۔ بہت سے اور اوورسیز امپلائمنٹس میں بطور مینیجر میں نے کام کیا، اور سن 2021 سے پھر اپنے ہی اس لائسنس ہنزی انٹرنیشنل کو ہم نے سٹارٹ کیا، جس کے CEO ہمارے حمید خان صاحب ہیں، اور میں اس ہنزی انٹرنیشنل کا MD ہوں۔ اور الحمدللہ رب العالمین ابھی تک ہم تمام عرب ممالک، جس میں سعودیہ، دبئی، قطر، بحرین، عمان، اور اس کے علاوہ ملیشیا اور یورپین کنٹریز ہیں، جہاں جہاں پر بھی پوری دنیا کے اندر سکلڈ، انسکلڈ، میڈیکل اسٹوڈنٹس اور کسی قسم کے بھی لوگ جو دنیا میں درکار ہوتے ہیں، اس میں اسپیشلی جو ورک پرمٹس ہیں، ہم ان ورک پرمٹس کے اسپیشلز ہیں۔ ہم لوگ تمام دنیا کے اندر جتنے بھی سکلڈ لوگ ہیں ان کو بھیجتے ہیں یہاں سے، اور بہت سارے یہاں پہ ادارے ہیں جو ہمارے ساتھ علاق شدہ ہیں، وہاں پر جو انسکلڈ لوگ ہیں ان کو ٹرین بھی کرواتے ہیں، اور ایک باعزت روزگار کے ساتھ اور قانونی طور پر تمام ممالک کے اندر بھیجنے کا یہ شرف اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے۔ اور آپ اگر گوگل کے اوپر سرچ کریں گے تو الحمدللہ رب العالمین 5300 لائسنس ہیں تقریباً، اس میں ٹاپ 10 میں پہلے، دوسرے یا تیسرے پوزیشن پر ہنزی انٹرنیشنل اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹر آپ کو نظر آئے گا۔ اچھا، مرحلہ وار آپ سے سوالات کا سلسلہ جاری رہے گا۔ آپ یہ بتائیں کہ ہمارے ملک سے دیہی علاقے اور شہری علاقے کس تناسب سے لوگ آپ سے رجوع کر رہے ہیں باہر جانے کے لیے؟ جناب، سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جو ایوریج ہے وہ زیادہ تو دیہی علاقوں سے ہے۔ دیہی علاقوں سے اس لیے ہے کہ وہاں پر روزگار کے جو مواقع ہیں وہ بہت کم ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باقی علاقے یا شہری علاقے، اگر آپ دیکھا جائے تو ہمارے پاس سب سے زیادہ مطلب کہ ہمارے ارد گرد راولپنڈی، جیلم، چکوال، اٹک، کشمیر، یہ لوگ بھی پنڈی کے نزدیک ہیں۔ اس کے بعد KPK کا علاقہ آ جاتا ہے، پھر پنجاب ہے ہمارا، لاہور، حافظ آباد، ساؤتھ پنجاب وغیرہ، سب لوگ ہی الحمدللہ رب العالمین، لیکن ریشو زیادہ دیہی سے اس لیے ہے کہ زیادہ تر سول ٹریڈ ہوتے ہیں، شٹرنگ، سٹیل، میسن، پلمبر، الیکٹریشین، تو لہٰذا ان کی تعداد دیہی علاقوں میں زیادہ ہوتی ہے۔ ہدایت خان صاحب، یہ بتائیے گا کہ کیا ان لوگوں کا مقصد ان ممالک میں جانا صرف وہیں اسٹاپ کرنا ہے، یا وہ آگے سے آگے بھی جانے کو ترجیح دیتے ہیں؟ جناب، یہ تو بندے پر ہے کہ کچھ لوگ، کچھ ممالک ایسے ہیں جیسے کہ ملیشیا ہے، رومانیہ ہے، ان علاقوں کے اندر یا ان ممالک کے اندر جو لوگ جاتے ہیں وہ آگے جانے کی بالکل اپنی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہم کیونکہ لیگل کاروبار کرتے ہیں، ہمارا ایک کانٹریکٹ ہوتا ہے کمپنیز کے ساتھ اور کنٹریز کے ساتھ 2 سال کے لیے، اور ملیشیا میں 3 سال کے لیے،
تو ہم تو کسی کو یہ پریفر نہیں کرتے کہ وہ پاکستان کا نام بدنام کریں. ہاں لیگل طریقے کے ساتھ اگر ان کو اپارچونٹی ملتی ہے وہ بالکل جا سکتے ہیں, لیکن ان کی ریشو زیادہ سے زیادہ 5% ہے. ایک عام شہری کے لیے, ایک عام اس فرد کے لیے جو روزگار کے حصول کے لیے باہر جانا چاہ رہا ہے, آپ کیا تجویز کرتی ہیں؟ اس کے نالج میں کچھ بھی نہیں, اس کے علم میں کچھ بھی نہیں ہے, اس نے اپنے محلے میں اپنے رشتہ داروں میں دیکھا ہے کہ لوگ باہر روزگار کما رہے ہیں, اپنے گھر کی کفالت کریں, اس کو سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ وہ کس سے رجوع کرے؟ اس کے لیے سارے ایک جیسے ہوتی ہیں, لیکن بعد میں پتہ چلتا ہے کہ کس نے کس کو ڈس لیا. جناب اس میں سب سے پہلے تمام جتنے بھی ہمارے نوجوان ہیں اور جتنے پاکستانی ہیں ان کو میں یہ میسج دینا چاہوں گا, اویئرنیس دینا چاہوں گا کہ ہماری ایک گورنمنٹ کی ویب سائٹ ہے بیورو آف امیگریشنز کی. آپ اس کی ویب سائٹ پر جائیں اور بیورو آف امیگریشن کی ویب سائٹ کے اوپر جتنے بھی پاکستان میں لیگل لائسنس ہولڈر ہیں ان کے پاس جتنی بھی لیگل ڈیمانڈز آئی ہوئی ہیں وہ اس پر موجود ہوں گی. آپ اس پہ کلک کریں گے تو باقاعدہ اس کا لائسنس نمبر, اس کا موبائل نمبر, اس کے تمام ای میل ایڈریس اور تمام ایڈریسز اور جو جابز ریکوائرڈ وہاں موجود ہیں وہ تمام جابز وہاں پہ آپ کو اویلیبل نظر آئیں گی. اور میں خدارہ سب نوجوانوں سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ فیس بک یا واٹس ایپ یا اس پہ ایسے لوگ جو لوگوں کا کوئی اتھارٹی نہیں ہے, صرف آپ یاد رکھیے گا کہ پوری پاکستان کے اندر صرف اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹرز کو یہ اتھارٹی ہے کہ وہ بیرون ممالک جاب پر لوگوں کو بھیج سکیں. نہ کوئی ٹریول ایجنسی, نہ کوئی کنسلٹنٹ, نہ کوئی اور ادارہ, نہ یہ فیس بک پہ دیے ہوئے جتنے اشتہارات ہیں یہ لوگ کبھی بھی آپ کو بھیج نہیں سکتے. لہٰذا سب سے پہلے بیورو آف امیگریشن کے اوپر سرچ کریں, اس کے بعد دیکھیں لیگل جو گورنمنٹ آف پاکستان سے اپرووڈ لائسنس شدہ لوگ ہیں. اور سب سے بڑی گزارش کہ فون کے اوپر کبھی بھی کسی پر بھی اعتبار مت کریں, ان کے دفتر کو وزٹ کریں, ان کے لائسنس کو ویریفائی کریں, ان کی ڈیمانڈ کو ویریفائی کریں, پھر اپنا یہ کام شروع کریں. انشاءاللہ تعالی کسی بندے کے ساتھ فراڈ نہیں ہوگا. آپ کا ادارہ اس عرصے میں جب سے یہ قائم ہے اس پاکستان کے کتنے لوگوں کو باعزت روزگار کمانے کا موقع فراہم کر چکا ہے؟ جی الحمدللہ رب العالمین, اگر میں 97 سے اس چیز کو لوں تو پھر تو ہزاروں کی تعداد ہے الحمدللہ, اور شاید وہ لاکھوں تک بھی پہنچ گئی ہو. لیکن جب سے میں نے ہنزی انٹرنیشنل کو مطلب کہ 2021 سے کیا ہے تو الحمدللہ ابو 1000 لوگ جو ہیں میں مختلف ممالک میں بھیج چکا ہوں اور برسر روزگار ہیں. اور الحمدللہ اس ملک, اس پاکستان کو ذرائع مبادلہ وہ وہاں سے ریمیٹنس کی صورت میں یہاں لا رہے ہیں. ماشاءاللہ یہ بڑی اچھی تعداد ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہ صرف آپ نے ان کو باعزت روزگار فراہم کرنے کا موقع فراہم کیا, یعنی کہ آپ کے ادارے نے جو خدمات سر انجام دی, بلکہ آپ نے ثواب کا بھی کام کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے صرف ان سے فیس لے کے کوئی ان کو چکر پہ چکر نہیں لگوائے. ہدایت خان صاحب یہ بھی ساتھ ساتھ بتاتے چلیں کہ جو ایجنٹ حضرات کے ہاتھوں لوگ خوار ہو جاتی ہیں, ڈیٹ گزر جاتی ہے, کبھی ایجنٹ اپنے فائدے کے چکر میں ان کو ٹکٹ کا نہیں بتاتے, کبھی کسی اور مسائل سے دوچار کرتی ہیں, ایسے لوگوں سے بچاؤ کے لیے آپ کیا کہتے ہیں؟ اور یہ بھی بتائیے گا ساتھ کہ کیا پاکستانی حکومت کی طرف سے کوئی ادارے موجود ہیں جو ایسے لوگوں کے خلاف کارروائی کر رہے ہیں؟ جی جناب, اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کر چکا ہوں, وہ اسی انٹرویو میں وہ لوگ ریورس کر کے بھی اس کو سن سکتے ہیں. اس کو آگے بڑھاتے ہوئے صرف ایک ہی طریقہ کار ہے کہ آپ OEPs اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹرز کے دفاتر کو خود وزٹ کریں اور بیورو آف امیگریشن کی ویب سائٹ پر جا کر ان کی ڈیمانڈ کو ویریفائی کریں. چلتے پھرتے کسی ایجنٹ, کسی بندے پر کوئی اعتبار مت کریں. انشاءاللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ فراڈ یا ایسا معاملات نہیں ہوں گے, کیونکہ آپ غیر مستند لوگوں کو تعلق پر اور ریفرنس پر جا کر دے دیتے جب ان کا کوئی اتھارٹی نہیں ہوتی ہے کام کرنے کے لیے. دوبارہ رپیٹ کر رہا ہوں کہ ڈائریکٹ اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹرز کے دفاتر کو خود وزٹ کریں اور بیورو آف امیگریشن سے باقاعدہ ان ڈیمانڈز کو ویریفائی کریں. انشاءاللہ تعالیٰ کسی سے یہ فراڈ نہیں ہوگا. اور اگر کوئی لوگ نوسر باز لوگ جو دنیا کے ہر کونے پر آپ کو موجود ملیں گے, اگر اس نے کسی سے فراڈ یا وہ اس طرح کا کوئی عمل کیا ہوا تو اس کے لیے حکومت پاکستان نے فیڈرل انویسٹیگیشن اتھارٹی FIA پاسپورٹ سیل ہر سٹی کے اندر موجود ہے. باقاعدہ ان کے خلاف FIA میں جا کر وہ اپلیکیشن دے سکتے ہیں. اور ہماری FIA الحمدللہ رب العالمین بہت ہی اس ٹائم کے اوپر ایکٹیو ہے, اور ان جیسے جتنے لوگ ہیں وہ ان کے خلاف کارروائی وہ بہت تیزی سے کر رہے ہیں. تو لہٰذا گزارش یہ ہے کہ یہ محکمے موجود ہیں, ہمارے ادارے ہیں, ان اداروں کی عزت کریں. یہ ادارے آپ کو کام
بالکل کر کے دیں گے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ ادارے کے پاس جا کر اپنی درخواست پیش کریں. اور اس کے علاوہ پروٹیکٹر کے ہمارے آفیسز ہیں، ہر پنڈی کا اپنا آفس ہے، اسی طرح سیالکوٹ کا اپنا آفس ہے، لاہور کا اپنا آفس ہے، ہر شہر پشاور، سوات، بٹخیلا ہر جگہ موجود ہیں. آپ پروٹیکٹر آفس جائیں، اگر کوئی او ای پی آپ کے ساتھ کوئی کسی قسم کی بھی کہ وہ کوئی لین دین میں یا کوئی معاملات کرتا ہے یا کوئی بھی اور آدمی جو کہ او ای پی سے ریلیٹڈ ہے، وہ آپ کو پروٹیکٹر ڈیل کر کے دے گا، اور جو کہ اس شعبے سے نہیں ہے اور ایجنٹ ہے وہ آپ کو ایف آئی اے ڈیل کر کے دے گا. انشاءاللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کے معاملات، تمام لوگوں کے مشکلات کے لیے ادارے بنائے گئے ہیں، اور یہ ادارے انشاءاللہ تعالیٰ اپنے مسائل حل کر رہے ہیں اور حل کرتے رہیں گے. ہدایت خان صاحب، یہ بھی ساتھ ساتھ بتاتے چلیں کہ ہر ادارے میں موجود لوگوں کو اپنے بھی مسائل کا سامنا ہوتا ہے جو وہ چاہتے ہیں کہ حکومت فوری طور پہ اس کو حل کرے. کیا آپ لوگوں کو بھی کسی مسئلے سے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ جہاں تک آپ نے چھیڑ دیا ہے، بہت سارے مسائل ہیں، اور ان کی اگر میں تفصیل بیان کرنا شروع کر دوں تو وہ بہت زیادہ ہے. سب سے پہلے میں حکومت پاکستان اور ہمارے وزیر اعظم صاحب اور ہمارے منسٹر صاحب، ان سے اسپیشلی یہ گزارش کروں گا کہ یہ وہ لوگ ہیں اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹر جو آپ کے تمام ملک کے جتنے بھی زر مبادلہ ہیں یا جتنے بھی ریمیٹنس سے جتنے ڈالر اس پاکستان میں آتے ہیں، اس سے سب سے زیادہ ڈالر اس ذریعے سے آپ کے اس ملک کے اندر آتے ہیں. تو اس پر کوئی بھی توجہ نہیں دے رہا. ہمارے اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹرز کے بہت سے مسائل ہیں، حالانکہ ہمارا ایک ادارہ ہے، ہمارا ایک یونین ہے پیوپا جس کا نام ہے، وہ اس کو کئی مرتبہ ان تمام پلیٹ فارم کے اوپر اجاگر کر چکا ہے، جس میں ہمیں سب سے بڑا پرابلم وہاں پر ہمارے جو سی ڈبلیوز ہمارے مختلف ممالک میں کام کر رہے ہیں، ہمارے کسی بھی پاکستانی کو وہاں پرابلم آتی ہے تو کیونکہ وہاں پہ پوسٹ کیے ہوئے لوگ بیسیکلی اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹرز کے نہیں ہیں یا ہماری منسٹری سے نہیں ہے، جو مختلف منسٹری سے بٹھا دیے گئے وہاں پر، اس لیے وہ ہماری پرابلمز کو ایڈریس نہیں کر سکتے اور وہاں پرابلم جو ہے وہ سالو نہیں کر سکتے. یہ میری بہت بڑی ریکویسٹ ہے کہ وہاں پر کم سے کم پروفیشنلز لوگ لگائے جائیں کہ ہمارے کسی پاکستانی لیبر کو وہاں کوئی پرابلم آئے اور کوئی مسائل ہوں تو وہ اس کو حل کر سکیں. اس سے پہلے وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے اس پر بہت بڑا اقدام کیا تھا، جس پہ ہمیں کافی معاملات ہمارے حل ہو چکے تھے، لیکن اس کے بعد آنے والی حکومتوں نے اس پر کوئی توجہ نہیں دی. گزارش یہ ہے کہ اس پر توجہ دی جائے. یہ ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹرز کی. تو جناب، یہاں پر پاکستان کے لیے مین پاور بہت ساری ممالک نے بین کی ہوئی ہے. وہاں ہماری وزارت کو چاہیے کہ وہ ہمارے وزیر وہاں جائیں، حکومت ہمارے وزیر اعظم وہاں پر جائیں، ہمارے وزیر خارجہ وہاں پر لوگ جائیں اور وہ ان لوگوں کو اس چیز پہ آمادہ کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ ہم پاکستانی لوگ بیرون ممالک بھیج سکیں اور زیادہ سے زیادہ ڈالر اس ملک میں لا سکیں. اس کی بنسبت آپ دیکھیں، انڈیا، فلپین، نیپال، بنگلہ دیش وہ ہم سے بہت زیادہ آگے جا چکے ہیں کیونکہ ان کی حکومتیں ان کے لیے کام کر رہی ہیں. ہمیں ہمیشہ اس حکومت پاکستان سے گلا رہا ہے کہ انہوں نے اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹرز کا کبھی ساتھ نہیں دیا، اور اس کے باوجود اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹرز اپنے بل بوتے کے اوپر اس پاکستان میں بلینز آف ڈالرز لانے کے سبب ہیں، جو پاکستانی نوجوان کو باہر بیچتے ہیں اور وہ اپنے تمام ریمیٹنس ڈالر کی صورت میں اس ملک کے لیے لا رہے ہیں. ماشاءاللہ بہت اچھی بات کی ہدایت خان صاحب آپ نے. ایک عدم استحکام، سیاسی عدم استحکام بھی ایک کسی بھی ملک کے لیے نقصان کا باعث بنتا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس ملازمتوں کا، اس کام کا، اس کاروبار کا تعلق اس سے بھی ہے یا اس کے لیے ہر حکومت میں ہر دور میں مواقع موجود ہیں؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ جی، جہاں تک دیکھیں جی، ہر دور اور ہر حکومت میں مواقع تو موجود رہتے ہیں. یہ تو کبھی نہیں ہو سکتا کہ کسی دور کے اندر مواقع نہ ہو، لیکن عدم استقدام کی وجہ سے تمام ممالک آپ پر یقین نہیں رکھتے. اس کی وجہ سے آپ کے تمام تعلقات، تمام کانٹریکٹس، تمام اعتماد پہ بہت بڑا فرق پڑتا ہے، اور اس قوم پر بھی بہت بڑا فرق پڑ رہا ہے اس کی وجہ سے، کیونکہ ہمارے جتنے بھی ادارے ہیں، جو بھی طاقتور ادارے ہیں اس ممالک کے اندر، ان کو چاہیے کہ اس ملک کے اندر عدم استقدام رہے، اس میں باقاعدہ طور پر صحیح معنوں میں جمہوریت رہے، آئین رہے. ٹھیک ہے ہدایت خان صاحب، ایک اور چیز جو ہم چاہتے ہیں کہ آپ اپنی طرف سے کوئی میسیج دیں عوام کے لیے. بہرحال آپ نے اس انٹرویو میں لوگ کی رہنمائی کے لیے بے تحاشا باتیں کی. آپ کی کیا خواہش ہوگی کہ حکومت یا عوام کی طرف سے آپ کے ساتھ کیسا برتاؤ ہو؟ کیا آپ کو وسائل ملیں کہ یہ مزید بہتری کی جانب چلے؟
ایک طرف آپ تعاون کے تو درکار ہیں حکومت کے ساتھ، لیکن آپ کیا چاہتے ہیں کہ کس قسم کا تعاون ہونا چاہیے؟ جی میں سب سے پہلے حکومت سے تو یہ کہوں گا کہ وہ ہمارے اس اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹر برادری کو عزت دیں، برابری کی عزت دیں. اس کے بعد اس پاکستانی نوجوان کے لیے ٹریننگ سینٹرز کا جتنا انعقاد کر سکتے ہیں، جتنے ٹیکنیکل سینٹرز بنا سکتے ہیں، جتنا ان لوگوں کو سکل سکھا سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل لینگویج انگلش کی جتنے بھی ادارے بنا سکتے ہیں جو انٹرنیشنل لینگویج انگلش کا کورس کروا سکیں. اور یہی گزارش میری عوام سے ہے اور ان والدین سے ہے کہ اپنے بچوں کو تعلیم کے ساتھ ساتھ سکلڈ، ان کو ٹیکنیکل سکل سکھوائیں تاکہ ہم دنیا میں باقی تمام ممالک کا مقابلہ کر سکیں. جی ناظرین، آپ نے دیکھا کہ بہتر اور محفوظ طریقے سے روزگار کے لیے بیرون ملک منتقل ہونے کے لیے آپ کو کیا کچھ کرنا چاہیے اور کن چیزوں کی آپ کو ضرورت ہے. ہدایت خان صاحب نے مفصل انداز میں اس کا آپ کو بتایا ہے. اپنی آگاہ سے ہمیں آگاہ کیجیے گا. شکریہ.